نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم حول الضمائر المنفصلة. في هذا الدرس نحن ندرس طريقة استعمال الضمائر المنفصلة، لأن الضمائر نستعمل كل يوم وفي كل جملة هذه الضمائر، فعلينا أن نعرف طريقة استعمالها، لأن الضمائر تستعمل في جملنا، وخاصة في كل الجملة. هناك على ما أظن كل الجملة لا تخلو من الضمائر، فعلينا أن نعرف أولا وما هي طريقة استعمالها وكيف نستعمل. أولا الاسم هو. تعال نتعلم طريقة استعمال هو. الجملة الأولى: هل المعلم في الصف؟ نعم هو في الصف. لا ليس في الصف. کیا استاد کلاس میں ہے؟ اب اس جملے میں آج ہم ضمیر استعمال کرنے کا طریقہ پڑھیں گے. ہمارا کوئی بھی جملہ ضمیر سے خالی نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر کے استعمال کا طریقہ سیکھیں اور ان کو اچھی طرح یاد کریں. ضمائر عام طور پر متکلم، حاضر یا غائب کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ کیا استاد حاضر ہیں؟ آپ پھر جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہاں استاد حاضر ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ حاضر ہیں. تو یہ وہ ہے، اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں. اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر ہوا استعمال ہوا ہے، جو کہ غائب، مذکر، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد ہو، غائب ہو اور اکیلا ہو. لا لیس فی الصف، نہیں وہ کلاس میں نہیں ہے. نمبر 2: این الطالب الجدید؟ ہوا فی الصف، وہ کلاس میں ہے. لا ادری این ہوا، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے. اھذا زاہد؟ کیا یہ زاہد ہے؟ نعم ہوا زاہد، جی ہاں وہ زاہد ہے. لا لیس ہوا، نہیں وہ نہیں ہے. کیف اصبح اخوک؟ آپ کا بھائی کیسے ہیں؟ ہوا مریض، وہ بیمار ہیں. ہوا معافی والحمد للہ، وہ اب ٹھیک ہو گئے الحمد للہ. ماذا یفعل شاکر الآن؟ شاکر ابھی کیا کر رہا ہے؟ ہوا نائم الآن، وہ ابھی سو رہا ہے. لا ادری لعلہ نائم، میں نہیں جانتا، شاید سو رہا ہو، شاید وہ سو رہا ہو. ماذا یقول المعلم؟ معلم کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا یقول العطلۃ من یوم الثلاثاء، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی پیر کے دن سے ہیں، بلکہ منگل کے دن سے ہیں. ماذا یفعل زاہد؟ زاہد کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہوا یکتب درسہ، وہ اپنا سبق لکھ رہا ہے. اظنہ یأکل الطعام، شاید میں گمان کر رہا ہوں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. اب الاسم ہم، مفرد کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، جبکہ دو بندوں کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے. جبکہ جمع کے لیے دو سے زائد، چاہے 3 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہو، ان کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. آئیے ہم کا استعمال سیکھیں. حل الطلاب فی الصف؟ کیا طلباء کلاس میں ہیں؟ نعم ہم فی الصف، جی ہاں وہ کلاس میں ہیں. لا لیسوا فی الصف، نہیں وہ کلاس میں نہیں ہیں. این الطلاب الجدد؟ نئے طلباء کہاں ہیں؟ ہم فی المقصف، وہ کنٹین میں ہیں. احسبهم یصلون، میں گمان کرتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم، یہاں ہم استعمال ہوا ہے، وہ سب.
اہؤلاء طلاب صفک، کیا یہ سب آپ کی کلاس کے طلباء ہیں؟ نعم ہم طلاب صفی، جی ہاں وہ میرے کلاس کے طلباء ہیں۔ لا لیسوا طلاب صفی، نہیں میرے کلاس کے طلباء نہیں ہیں۔ ماذا يفعل الطلاب الآن، طلباء بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نائمون، وہ سو رہے ہیں۔ این الطلاب الغائبون، غائب طلباء کہاں ہیں؟ ہم مرضى یا معلم، وہ بیمار ہیں اے استاد۔ اظنهم سافروا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے سفر کیا۔ ماذا يريد الطلاب الجدد، نئے طلباء کیا چاہتے ہیں؟ ہم یریدون کتبا جدیدا، وہ سب نئے کتابیں چاہتے ہیں۔ احسبهم یریدون الاستراحہ، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے ہوا اور ہم کے بارے میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب مؤنث کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے ہوا کے بجائے ہی استعمال ہوتا ہے۔ کیا طریقہ استعمال ہے؟ آئیے دیکھیں۔ ما لی لا اری الشغالۃ الجدیدہ، نئی ملازمہ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا مجھے؟ ہی مجازۃ اليوم، وہ آج چھٹی پر ہے۔ کیف اصبحت امک اليوم، آپ کی والدہ کیسی ہے؟ ہی علی خیر ما نرجو الحمدللہ، ہمارے امید کے مطابق وہ اچھی ہیں۔ من تلک الطفلۃ، وہ بچی کون ہے؟ ہی بنت المدیر، وہ مدیر کی بیٹی ہے۔ لمن هذه المحفظہ، یہ بیگ کس کا ہے؟ ہی لی، یہ میرا ہے۔ محفظہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہی استعمال ہوا۔ این اختک الآن، آپ کی بہن کہاں ہے؟ ہی فی البیت، وہ گھر پر ہے۔ ماذا تقول امک، آپ کی ماں کیا کہتی ہے؟ ہی تقول لی کن تقیا، وہ کہتی ہے مجھ سے کہ پاک رہو یا متقی رہو، بیدار رہو۔ ماذا تفعل اختک فی البیت، آپ کی بہن گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ہی تساعد امی، وہ میری ماں کی خدمت یا مدد کر رہی ہے۔ ساعد یساعد کا معنی ہے مدد کرنا۔ آئیے اس کی جمع، اس کے طریقہ استعمال سیکھیں۔ این الطالبات الجدیدات، نئے طالبات کہاں ہیں؟ ہن فی مکتب الاستعلامات، وہ استعلامات کے دفتر میں ہیں، جو نئے امور کے بارے میں، جو جس دفتر میں معاملات اور امور ادارے کے ترتیب دیے جاتے ہیں اس کو مکتب الاستعلامات کہتے ہیں۔ اہؤلاء البنات طالبات فی المدرسہ، کیا یہ بچیاں مدرسے کی طالبات ہیں؟ نعم ہن طالبات فی المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے کی طالبات ہیں۔ یہاں ہن استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کے لیے ہے۔ ماذا تفعل المعلمات الآن، معلمات ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ہن یدرسن فی الصفوف، وہ کلاسوں میں پڑھا رہی ہیں۔ ما لی لا اری خادمات المدرسہ، کیا ہوا مجھے کہ میں مدرسے کی خادمات کو نہیں دیکھتا؟ ہن متأخرات اليوم، وہ آج دیر کر دی انہوں نے۔ ما لی حدث لہؤلاء، ما الذی حدث لہؤلاء البنات، ان بچیوں کو کیا ہوا، کیا پیش آیا؟ ہن خائفات من ذلک الکلب، وہ اس کتے سے ڈر رہی ہیں۔ ماذا تقول المعلمات، معلمات کیا کہہ رہی ہیں؟ ہن یقولن، وہ کہہ رہی ہیں کہ تبدأ الاختبارات من غد، امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ ماذا تفعل اولئک البنات، وہ بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہن یلعبن لعبۃ الحبل، وہ رسی کھیل رہی ہیں۔ آگے تمرین ہے، ہر تمرین کے مطابق آپ نے جو ضمیر استعمال ہوا ہے، جو استعمال ہوگا وہ لگانا۔ جیسے این ذهب کلب الجار، پڑوسن کی کتا کہاں چلا گیا؟ تو کلب مذکر ہے تو آپ نے کہنا ہے ہوا تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ این الطالب الطویل، لمبا طالب علم کہاں ہے؟ تو آپ نے ہوا فی الصف، وہ کلاس میں ہے۔ اسی طرح ان 8 جملوں کی آپ نے تمرین خود ہی حل کرنی ہے اور یہاں پر مناسب الفاظ لگانا ہے۔ من اولئک، تو اس کے آگے آپ بتائیں کہ من اولئک الاولاد، وہ لڑکے کون ہیں؟ تو اسی طرح لمن ہذہ کے آگے کیا لگے گا؟ تو یہ سارے جملے آپ نے بھرنے ہیں۔ غائب کے بارے میں استعمال کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا، ان کو اچھی طرح یاد کیجئے۔ جو بھی سوال ہو آپ واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ لیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔